السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہر بات انا کا مسئلہ نہیں ہوتی، ہر رات اندھیری نہیں ہوتی اور ہر صبح بھی روشن نہیں ہوتی۔ یعنی اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو مارجن دیں، جینے دیں، دوسروں کو جینے دیں گے تو اپنی زندگی بھی حسین ہو جائے گی کہ باہر روشنی پھیلانے سے اندر کی روشنی بڑھتی ہے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اگر ارادہ نہ ہو تو پھر ہر چیز ہی ناممکن ہے۔ انسانی تاریخ مشاہدے اور دوسروں کے تجزیوں سے سیکھتا ہے۔ نیت اور قبلہ درست ہو تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ نہ نعروں کے غلغلے کی ضرورت ہے، نہ اشتہار بازی، نہ لمبی تقاریر یا بری منصوبہ بندی کی۔ سیاست ہو، حکمرانی ہو، ترقی یا تبدیلی اوپر سے نہیں نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے۔ جن ملکوں اور ریاستوں نے یہ راز پا لیا، ان کی ترقی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ تمام سیاست مقامی ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی مقننہ یعنی پارلیمنٹ ہو یا صدارتی عہدہ، انتخاب مقامی ہوتا ہے۔ شہروں اور دیہات میں بسنے والے لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ وہ اپنا منشور بھی عوام کے مسائل جو ذاتی نہیں، عوامی اور ملکی ہوتے ہیں، حل کرنے کی غرض سے سامنے لاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہر عوامی نمائندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کچھ ترقیاتی کام کرا سکے، لوگوں کے کام آئے، کہ اس کے بغیر سیاست کے میدان میں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں انگریز راج سے لے کر آج تک حکومت کا تصور یہ ہے کہ سب کچھ وفاقی حکومت میں وزیر اعظم، ان کی کابینہ یا صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ صاحب کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ذمے اگر کرنا چاہیں تو بہت سے اہم قومی، ریاستی اور ملکی سطح کے کام ہوتے ہیں، جیسے پالیسیاں ترتیب دینا، قوانین بنانا، ملک چلانے اور عوامی فلاح کے کام کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنے کے علاوہ سلامتی، ترقی، تعلیم اور صحت کے معیار اور رسائی کو ضروری بنانا۔ لیکن دنیا میں کون سی ریاست ہے جو اس نوعیت کے کاموں میں مصروف نہیں؟ سب کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کو سر انجام دینے کا ایک سلیقہ ہے، ترتیب ہے اور نظام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے نظام میں ریاستی اور حکومتی طاقت چند عہدوں اور شخصیتوں میں مذکور ہے۔ یہ آئینی اور جمہوری نظام کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جمہوری نظاموں میں نوعیت جو بھی ہو، اختیارات کی تقسیم عمودی بھی ہوتی ہے اور متوازی بھی۔ یہ صرف اختیارات کو بانٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ داریوں کو وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر ترتیب دینا، مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے سہل طریقے سے انہیں حل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کہ ہر بار ہمیں مغرب کی مثال اس لیے دینا پڑتی ہے کہ موجودہ جمہوری اور ریاستی نظام کی تاریخی ارتقاء اور نشو و نما کا وہ صدیوں سے مرکز رہے ہیں۔ عوام کے حقوق کی فکری اور عملی جنگیں پہلے وہاں ہی لڑی گئیں۔ مقامی حکومت جمہوری حکومت کا بنیادی ستون ہے۔ مقامی مسائل مقامی حکومتیں ہی کرتی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سب منتخب حکومتوں نے مقامی حکومتوں کی ترقی اور استحکام تو کجا انہیں سرے سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ ہر نئی حکومت نے آ کر اصطلاحات کے نام پر منتخب مقامی حکومتوں کو چلتا کیا۔ موجودہ حکومت نے بھی یہی کیا۔ بہتر نظام کا نعرہ دے کر جو کچھ زمین پر تھا اس کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس وقت پنجاب میں کوئی مقامی حکومت نہیں، سب اختیارات ضلعی نوکر شاہی کے حوالے کر دیے ہیں۔ پھر شہر اور دیہات کیسے سدھریں گے؟ عوامی نمائندے مقامی حکومت کے ہوں یا کسی اور سطح کے، ہماری نوکر شاہی ان کو حکومت چلانے کا اہل خیال نہیں کرتی۔ ہماری تنقید ان کے کرداروں، پالیسیوں اور بدعنوانی پر رہتی ہے، مگر جمہوری نقطہ نظر سے حکومت چلانے کا اہل وہی ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہو اور جسے عوام کی تائید حاصل ہو۔ گندگی، سڑکوں کی بری حالت، طبی اور تعلیمی سہولتوں کی عدم فراہمی کے حوالے سے شکایات موجود رہتی ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مقامی حکومتیں مکمل طور پر با اختیار ہوتی ہیں۔ اختیارات تو صرف کاغذ تک ہی محدود رہتے ہیں اگر وسائل فراہم نہ ہوں۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی مقامی حکومتیں مقامی سطح پر ٹیکسوں کی صورت میں زیادہ تر وسائل
خود ہی پیدا کرتی ہیں۔ امریکہ میں تو ان کا ایسا مکمل انتظام ہے کہ ریاستی اور وفاقی حکومت کا بالکل حقیقی عکس عدالتیں مقامی ہوتی ہیں، پولیس اور اسکولوں کا نظام مقامی حکومتیں ہی چلاتی ہیں، فائر بریگیڈ کا نظام اس کے تحت چلتا ہے، تجارت کے لیے ضروری لائسنس بھی وہیں فراہم کرتی ہیں، جبکہ جائیدادی ٹیکس بھی شہری اور مقامی حکومتیں ہی وصول کرتی ہیں۔ ہم نے سب نظام آزما لیے، صدارتی، پارلیمانی، نیم صدارتی، فوجی اور غیر فوجی، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات اور وسائل کی فراہمی ناممکن تو نہیں، سیاسی مسلطوں کا شکار ضرور ہو جاتی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اراکین اسمبلی فرماتے ہیں کہ انہیں ترقیاتی فنڈ نہ دیے گئے اور ان کے اختیارات مقامی سطح پر ضلعی حکومتوں کے تعاون سے برقرار نہ رکھے گئے تو وہ دوبارہ منتخب کیسے ہوں گے؟ سیاسی پارٹیاں تو ماضی کا حصہ بن چکیں، اب تو صرف دھڑے بندیاں ہیں۔ دھڑے یہی چاہتے ہیں کہ مقامی حکومتیں سرے سے بنے ہی نہیں، اگر بن بھی جائیں تو ان کے اختیارات اور کارکردگی کو محدود رکھا جائے، دائرہ کار مقامی مسائل کے لحاظ سے متعین ہو تو لوگوں کی اپنی مقامی حکومت تک صرف رسائی نہیں ہوگی بلکہ آہستہ آہستہ وہ سوال بھی اٹھائیں گے، سوال بھی کر سکیں گے اور ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے۔ اگر جمہوریت کی مقامی بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو پھر ہمیں ہوائی جمہوریت کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ پسپائی ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے والے پیچھے ہی ہٹتے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے عام آدمی ہے، اس کی ترجیحات میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے مسائل کو اپنے لیول پر حل کرنا ہے، ورنہ تو اس کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج کراچی کے باسی اس صورتحال سے عہدہ بر ہیں کہ پانی، بارش ہوئی، تھوڑی بارش ہوئی تو تھوڑا پانی آیا، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا۔ تو ارے بھائی، حکومتیں کیا صرف آپ لوگوں کو شہدا قرار دینے سے یا بھٹو آ گیا یا بھٹو چلا گیا سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پورے ملک کے اندر اسی طرح کا نظام رہ گیا تو آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ہر شہر کراچی کی طرح جائے گا، اور اگر کراچی ڈوبے گا تو پھر خدا نہ خواستہ سب کچھ ڈوبے گا، کیونکہ ترقی استحکام سے مشروط ہوتی ہے۔ جب طوفان برپا ہوں تو کامیاب وہی ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ جو صبر کا دامن تھامے رکھیں، نعرہ بازی کی بجائے غور و فکر کو شعار کریں اور جو بڑی تصویر دیکھ سکتے ہوں۔ تو میری پاکستانی عوام سے بالخصوص یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، لوکل مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ یہ اشرافیہ نے اور سیاستدانوں نے کمال ہوشیاری سے ہمیں بین الاقوامی مسائل میں الجھا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مقامی مسائل ہیں، جو لوکل مسائل ہیں ہمارے، ان کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف ہر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے اٹھیں اور اپنے مقامی حقوق کی جد و جہد کریں۔ جب تک آپ کو مقامی لوکل لیول پر جمہوریت نہیں میسر آئے گی، آپ کو وفاقی سطح کی جمہوریت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مقامی جمہوریت کو پروموٹ کریں، مقامی حکومتوں کو پروموٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔